بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ سیکنڈ ایئر آپ کا آج کا سبق ہے حصہ نثر سے سبق پہلی فتح۔ اس سے پہلے آپ لوگ 5 کہانیاں پڑھ چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز آپ نے غالب کی غزل پڑھی ہے، تو غالب کی غزل نمبر 1 آپ لوگوں نے اچھی طرح ریوائز کر لی ہوگی، اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہم حصہ نثر کی طرف بڑھتے ہیں، اور حصہ نثر کی طرف ہم سبق اکبری کی حماقتیں سے اگلا پہلی فتح آج مجموعی طور پر پڑھیں گے۔ تو بچوں، پہلی فتح سبق جو ہے وہ نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے، اور یہ اس ناول سے ایک مختصر اقتباس آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو طالبات، محمد بن قاسم ایک کم سن جنگجو اور جس نے 17 سال کی عمر میں دیبل کو فتح کیا تھا، تو اس کہانی میں آپ ایک معصوم لڑکی کی فریاد پر محمد بن قاسم کا فوج اکٹھا کرنا اور اس کی مدد کے لیے جانا اس مختصر کہانی میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، عالم اسلام میں ہم نے ایسی بہت ساری کہانیاں سنی جہاں پر مسلمان آپس میں اتفاق، مساوات، بھائی چارے اور ایک دوسرے کے احساس پیار کی خاطر جیتے اور بہت کچھ کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے محمد بن قاسم نے بھی ایک بے یار و مددگار لڑکی کی فریاد پر اٹھا اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس کی مدد کے لیے گئے۔ تو یہ کہانی اس کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ وہاں کے لوگوں نے جیسے ان کی مدد کی، تو اپنا مال و متاع، اپنا سامان سب سامان رسد کے لیے دینا اور پیسے اکٹھے کرنا، تو تمام لوگوں کا میل جول جو تھا وہ آپس میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس وجہ سے بہت سارا مال و اسباب جو جنگ کے لیے ضروری تھا وہ اکٹھا ہوا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اکٹھے ہونے کے لیے، یکجا ہونے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو بچوں، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو تھا وہ جب روپے پیسے کے لیے زبیدہ اور محمد بن قاسم کی والدہ مختلف گھروں میں جاتی اور وہاں پر لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا احساس دلاتی اور لوگوں سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چندہ اکٹھا کرتی، تو لوگوں نے بہت سارے پیسے دیے، زیورات دیے اپنے، تاکہ اس کو بیچ کر سامان رسد اکٹھا کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ گورنر محمد بن ہارون کا کہ عبداللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تو جب ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ دوبارہ جانا چاہیے دیبل کی طرف، تو اس وجہ سے محمد بن قاسم بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ اکٹھا ہوا، اور دمشق سے روانگی کے وقت بچوں محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی۔ اب طالبات، چونکہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا یہ لشکر آگے بڑھ رہا تھا، تو مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے محمد بن قاسم کی فوج کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 12000 ہو گئی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ یہ ان کی مجموعی تعداد تھی۔ اب چونکہ جن لوگوں نے جنگ کرنی ہوتی ہے اس میں سامان رسد بھی ضروری ہے، اس میں گھڑ سوار بھی ضروری ہیں، اس میں پیادہ بھی تھے، تو یہ ٹوٹل 12000 لوگ تھے۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ اب بچوں، اس دوران میں اس کو لسبیلا کا پہاڑی علاقہ جو تھا وہ درمیان میں پڑتا تھا، تو وہاں پر اس کا ایک دشمن بھیم سنگھ جو کہ اپنے باپ کے کہنے پر اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، وہ اس علاقے کا گھیرا کیے ہوئے تھا، اور اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ چھپ کر مسلمانوں پر وار کرتے
اور مسلمانوں کے جو پیدل لوگ تھے ان کو ادھر ادھر کرتے، اور خاص طور پر جو اونٹوں پر سوار تھے ان کو اس دوران میں مشکل ہو جاتی، کیونکہ ان کو پہاڑ علاقہ جو تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا، اور ان کو اس دوران میں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پر وار کس طرف سے کیا جا رہا ہے، تو ان کو خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد بن قاسم نے یہ جب دیکھا تو اس نے اپنے جو آگے کے دستے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آور کبھی آگے سے حملہ کرتے، کبھی پیچھے سے حملہ کرتے، کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے، تو اس لیے اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اصل میں حملہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کہاں سے بچاؤ کرنا ہے۔ جنگ میں بچوں باقاعدہ ایک حکمت عملی سے جنگ کی جاتی ہے، آمنے سامنے کھڑے ہو کر، تو یہ کم ہی ہوتا ہے کہ چھپ کر وار کیا جائے یا ٹیلوں پر چڑھ کر محاذ آرائی کی جائے۔ تو بھیم سنگھ نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، اور یوں بھی اس کے جو سپاہی تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ اس علاقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے محمد بن قاسم کے جاسوسوں نے ان کو اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ ہے جو کہ ان جنگجوؤں کا ٹھکانہ ہے۔ تو محمد بن قاسم نے اپنی مجلس کے ساتھ اپنے ایک اجلاس بلایا اور ان کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ جب تک ہم اس قلعے کو فتح نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمارا آگے بڑھنا جو ہے وہ بالکل مشکل ہے، اور اگر ہم اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں بالفرض تو آگے شہر میں یہ افواہ پھیل جائے گی کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، اور اگر وہ لوگ ڈر جائیں گے تو شکست کھا جائیں گے، ورنہ پھر ہمارے آگے بڑھنے کی حکمت عملی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے طالبات کہ جب بھی آپ کچھ بھی فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ کو راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا پڑتا ہے، پھر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے اس شہر پر حملہ آور ہوں، اس کو فتح کریں، بلکہ پہلے آپ کو راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا ہوتا ہے۔ تو محمد بن قاسم نے سوچا کہ پہلے وہ اس قلعے کو فتح کرے جو کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے۔ اس کے لیے محمد بن قاسم نے جو حکمت عملی پیش کی اس نے یہ پیش کی کہ وہ صرف چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، اور زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں وہ جانا چاہتا تھا، اور صرف 500 لوگوں کو اس نے چنا جو اس کے ساتھ جائیں گے، اور باقی سب لوگ پیچھے سے پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ تو اس طرح محمد بن قاسم کی حکمت عملی یہ تھی کہ پیچھے سے ان کا عقب بھی محفوظ رہے گا، اور آگے وہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں گے، اور اگر وہ قلعہ فتح کر لیتے ہیں تو وہ پچھلے لوگوں کو اطلاع بھیج دیں گے اور وہ لوگ پھر ان سے آ کر ملیں گے۔ تو بچوں میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ جنگ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو فتح یا ناکامی آپ کا مقدر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ کس طرح سے دشمن پر حملہ آور ہوا جائے۔ تو محمد بن قاسم نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ اس نے یہ نہیں چاہا کہ وہ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ باؤنڈ کرے، بلکہ کم لوگوں کو اپنے ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑنا زیادہ ضروری سمجھا۔ اب اس صورتحال میں ایک بوڑھے سالار نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو پیچھے رہنا چاہیے اور باقی لوگوں کو جانا چاہیے کیونکہ وہ سپہ سالار ہے، لیکن اس کے لیے محمد بن قاسم نے اپنی تاریخ سے مثالیں دی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنا خود وجود رکھتے ہیں، آپ لوگ کسی سپہ سالار کے محتاج نہیں ہیں، اور کبھی بھی ہمیں اسلام میں ایسی مثالیں نہیں ملی کہ فوج اپنے سپہ سالار کے لیے لڑے، بلکہ وہ اپنے سپہ سالار کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اپنے لیے لڑتے ہیں۔ تو اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی میں بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ پھر اس کے لیے نسیم حجازی نے یہاں پر مثالیں دی ہیں اپنی تاریخ سے۔ رستم کی بات کرتا ہے کہ رستم جب مارا گیا تو اس کی فوج تھی، اس کا بھروسہ اپنے اوپر سے ختم ہو گیا تھا، اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے شکست فاش کھائی۔ اور اسی طرح سے اپنے سپہ سالار کا بھی وہ حوالہ دیتا ہے جو کہ سعد بن وقاص تھے، جو گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہیں تھے،
لیکن وہ خیمے میں بیٹھے رہے، لیکن ان کی فوج کا حوصلہ جو تھا وہ بلند رہا۔ تو اس نے کہا ہے، محمد بن قاسم کا کہنا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستمان نہ بنائے بلکہ مثنیٰ بنائے۔ اب بچوں، ایسے لوگوں کی مثال اپنے لیے ہمیشہ ہمیں رکھنی چاہیے جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہو، ہمارا اگلا راستہ بھی آسان کرے، نہ یہ کہ سپہ سالار کی قدر و قیمت بڑھا دی جائے اور لوگوں کو اس وجہ سے قتل ہونے دیا جائے کہ سپہ سالار کو زندہ رکھا جائے۔ تو مسلمان تو وہ ہیں جنہوں نے تلواروں کے نیچے بھی نمازیں پڑھیں اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر مشکل زندگی جی۔ تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود اپنے آپ کو تلواروں میں چھپا ہوا سمجھے، جبکہ اپنے لوگوں کو اس لیے کٹنے مرنے دے کہ اس کی جان زیادہ ضروری ہے۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ یہ کہانی تھی بچوں پہلی فتح، جو کہ آگے بھی ایک مکمل ناول ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول محمد بن قاسم۔ اگر آپ چاہیں تو پورا ناول پڑھ سکتے ہیں۔ مختصراً اس کہانی میں دمشق سے لے کر پھر آگے دیبل تک آنے کے واقعات اور اس دوران میں راستے میں ان کو پڑنے والی مشکلات کا ذکر ہے، اور پھر محمد بن قاسم کی حکمت عملی بیان کی گئی ہے۔ تو طالبات یقیناً مختصراً خلاصہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہانی کا۔ اب آپ لوگ اس کا خلاصہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور کہانی کو سمجھیں گے، جس میں کہ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح بھی ضروری ہے، اور حوالہ متن یاد کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ آپ کے لیے سیاق و سباق حل کرنا مشکل نہ ہو۔